الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل ان یقرأ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ، تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا کبر للصلاۃ، جب تکبیر کہتے، یہاں پر مراد تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اذا کبر، جب تکبیر کہتے، للصلاۃ، نماز کے لیے، سکاتا، تو آپ خاموش رہتے، سکاتا خاموش رہتے، سکوت فرماتے، ہنیہتاً تھوڑی سی دیر، ہنیہتاً تھوڑی سی دیر۔ اصل میں یہاں پر ایک تقدیری عبارت ہے، وہ کیا ہے؟ سکاتا سکوتاً ہنیہتاً، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑی دیر اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ خاموش رہتے۔ قبل، پہلے، ان یقرأ، اس سے کہ آپ پڑھیں، یعنی قراءت کرنے سے قبل اللہ اکبر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جب نماز شروع کرتے تو آپ خاموش ہو جاتے، قراءت کرنے سے پہلے آپ خاموش رہتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں۔ فسألتہ، تو کہتے ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ اصل میں یہاں پر بھی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ حدیث کے جو ہیں وہ حذف کر دیے اختصار کی وجہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان جو سکوت فرماتے ہیں اس کے بارے میں مجھے خبر دیجئے کہ اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں، یہ انہوں نے سوال کیا، جس کے جواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ اور ایک اور بات یہاں پر غور کریں، یہاں پر آپ نے لفظ کیا پڑھا ہے؟ سکاتا۔ تو یہاں سکوت سے مراد کیا ہے؟ آواز کا بلند نہ ہونا، بالکل خاموشی مراد نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ آواز کا بلند نہ ہونا یہ مراد ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد قراءت سے قبل تھوڑی دیر آپ خاموش رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقول، میں کہتا ہوں، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اب اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، باعد بینی، باعد دوری پیدا کر، دور کر دے، بینی میرے درمیان، وبین خطایای اور میری خطاؤں کے درمیان۔ خطایا یہ خطیئتن کی جمع ہے، اور خطا اس برائی کو کہتے ہیں جو آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے۔ اللہم باعد بینی، اے اللہ دوری ڈال دے، بعد پیدا کر دے میرے درمیان، وبین خطایای اور میری خطاؤں کے درمیان۔ اب یہاں پر مقصود کیا ہے کہ انسان یا تو چاہتا ہے کہ اللہ برائی مجھ سے اتنی دور ہو جائے کہ میں برائی کا سوچ ہی نہ سکوں، برائی کا ارتکاب کر ہی نہ سکوں، یا پھر دوسرا یہ کہ جو مجھ سے برائی ہو چکی ہے، جو خطایا، جو گناہ میں نے کر لیے ہیں، اب اے اللہ اس برائی کو
مجھ سے دور کر دے، یعنی میرے اس برائی کو معاف کر دے، میرے گناہ کو مٹا دے۔ اللہم اے اللہ باعد بینی و بین خطایا، میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان دوری پیدا کر دے، دوری ڈال دے، کما جس طرح جیسے باعدت بین المشرق والمغرب، تو نے دوری پیدا کی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ کر دے۔ اللہم اے اللہ نقنی، مجھے صاف کر دے، نقنی مجھے صاف کر دے، اور اس کا دوسرا معنی جدا کرنا بھی ہے۔ اللہم نقنی، اے اللہ مجھے جدا کر دے، من خطایا، میری خطاؤں سے، میری خطاؤں سے، کما جس طرح ینقا صاف کیا جاتا ہے، الثوب الابیض سفید کپڑا، من الدنس میل کچیل سے، ثوب الابیض سفید کپڑا، من الدنس میل کچیل سے۔ یہاں پر سفید کپڑے کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کیونکہ اس پر میل دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر داغ دھبا دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا۔ اللہم اغسلنی، اے اللہ دھو دے مجھے، من خطایا، میری خطاؤں سے، اے اللہ مجھے دھو دے میری خطاؤں سے، بالماء پانی کے ساتھ، پانی معروف ہے، ٹھیک ہے، والثلج اور برف کے ساتھ، یہ جمع ہوا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، والبرد اور اولوں کے ساتھ جو آسمان سے برستے ہیں، یعنی جو جمع ہوا پانی ہے جو آسمان میں تیرتے بادلوں میں جم جاتا ہے اس کے ذریعے سے بھی، جو زمین پر جمایا جائے اس ذریعے سے بھی، اور عام پانی بھی ہے اس ذریعے سے بھی، اے اللہ میری خطاؤں کو، میری غلطیوں کو مجھ سے دھو دے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ قراءت سے قبل اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جو خاموش رہتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ وضاحت کر دی کہ میں اس کے درمیان میں یہ دعا پڑھتا ہوں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دعائے استفتاح۔ پیچھے بھی آپ نے ایک دعا پڑھی، دعا استفتاح، اور یہ بھی آپ نے پڑھی، اور ایک اور دعا بھی آپ پڑھیں گے، دعا استفتاح، اور بھی دیگر احادیث کے اندر دعائیں جو موجود ہیں نماز کے آغاز کے اندر پڑھنے کے لیے، ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے اندر اب افضل کون سی دعا ہے پڑھنا، زیادہ افضل، زیادہ بہتر کون سی دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے؟ اس کے اندر علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات سمجھ لیں آپ اس کے اندر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ سبحانک اللہم پڑھنی چاہیے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد وجہت وجہی للذی والی دعا پڑھنی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نماز سورہ فاتحہ سے ہی شروع کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اس کے اندر کوئی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر یہی دعا جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ دعا، کیونکہ یہ متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی اور اپنی خطاؤں سے انسان دوری کا اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اور اپنے گناہوں کو پاک صاف کرنے کے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا پڑھنا زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ بہرحال کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، پچھلی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب نماز میں آپ داخل ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کہنی ہے؟ تکبیر کہنی۔ یہاں سے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، اور پیچھے بھی آپ کو شاید میں نے بتایا تھا کہ یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور نمبر دو، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ دعائے استفتاح جو ہے اس کو سرن پڑھنا ہے،
کیونکہ اگر آپ جہرن پڑھتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نہ کرتے۔ آپ کا خاموش رہنا، سرن پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا۔ اور اسی طرح لفظ سکوت کا اطلاق اس قول پر بھی ہوتا ہے جو انسان کو سنائی نہ دے، چاہے متکلم نے اس کا تکلم بھی کیا ہو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تکلم کر رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں ان کلمات کو، لیکن سنائی نہیں دیا جا رہا تھا، اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جو خاموش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس خاموشی کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اب سکتہ کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو نماز میں سرے سے سکوت نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری نماز کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ہاں، کہیں پر ذکر جہری ہے تو کہیں پر ذکر کیا ہے؟ سری ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا بے حد ادب کیا کرتے تھے، جس طرح کہ انہوں نے سوال کرنے سے قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ دعائے استفتاح کے اندر یہ دعا پڑھنا بھی کیا ہے؟ ہم جائز ہے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دعائے استفتاح کو کیونکہ جب مختلف ہمیں احادیث ملتی ہیں، ہمیں بھی تبدیل کر کر کے پڑھنی چاہیے، تبدیل کر کر کے پڑھنی چاہیے۔ دعائیں تبدیل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سنت کی مکمل اتباع ہو جاتی ہے، اور نمبر دو کیا ہوتا ہے کہ انسان ان کے اوپر جب غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو نماز کے اندر اور زیادہ لذت آتی ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی، مسائل جو نکل رہے تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تو انسان اللہ رب العالمین سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں کیا ہے؟ دوری ڈال دے۔ پھر دوسرے میں انسان مطالبہ کرتا ہے اللہم نقنی من خطایایا، کہ اللہ میری خطاؤں کو مٹا دے، صاف کر دے، جدا کر دے مجھ سے، ہلک کر دے بالکل۔ کس طرح؟ جس طرح کہ سفید کپڑا بالکل میل کچیل سے صاف ہوتا ہے، دور سے بھی دیکھو تو کوئی داغ دھبا اس پر نظر نہ آئے۔ پھر انسان مزید اللہ رب العالمین سے دعا کرتا اللہم اغسلنی، کہ اللہ تو مجھے دھو دے، اب دھو دے میری خطاؤں کو، جس طرح بھی اللہ تو دھوتا ہے، پانی کے ساتھ دھو دے، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ۔ اب غور کریں یہاں پر برف اور اولوں کا ذکر کیوں ہوا؟ کیونکہ انسان جو خطائیں کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے۔ اور جہنم کیا ہے؟ آگ ہے، نار ہے اور گرم ہے۔ ظاہر اب گرمائش کو ختم کرنے کے لیے، گرمائش کو ختم کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ ٹھنڈی چیز چاہیے۔ تو اس لیے یہاں پر بالماء والثلج والبرد کا ذکر آیا ہے کہ اللہ میری خطاؤں کو جو اس نے اثرات میرے اوپر مرتب کر دیے ہیں، میری زندگی پر مرتب کر دیے ہیں، یا اس کے بعد جو مجھے سزائیں ملنے والی ہیں، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، میرے گناہ کو مٹا دے، وہ پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، جس طرح بھی اللہ تو چاہتا ہے، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، مٹا دے، میرا کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے، ہمیں یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔